حضرات گرامی، آج آپ کو ایک بہت لطیف بات سنانے لگا ہوں. بڑی دلچسپ بات ہے کہ کسی مولوی نے اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے اپنے بیٹے کو عالم بنانا ہو تو میرے حوالے کرے، 1 ہفتے کے اندر اندر میں عالم بنا دوں گا، 1 ہفتے کے اندر اندر اس کو میں عالم دین بنا دوں گا، علم سکھا دوں گا. یہ بات چلتی چلتی وقت کے بادشاہ کو پہنچ گئی. حاکم وقت نے کہا کہ میرے بیٹے کو عالم بناؤ. اب اس نے حاکم وقت کے بیٹے کو عالم بنانا شروع کیا. اور کیسے شروع کیا؟ اس کو چند مفروضے سمجھا دیے، چند باتیں سمجھا دیں، اور جب ہفتہ پورا ہونے والا تھا اس کو کہا بیٹا آپ نے یہ بات کام کرنا ہے کہ جو بھی آپ سے کہے، قرآن میں یہ لکھا ہے، حدیث میں یہ لکھا ہے، ائمہ کرام کے اقوال یہ ہیں، اور اس پر یہ حدیثیں اور دلیلیں موجود ہیں، تو تو نے یہی کہنا ہے. میں قرآن کو مانتا ہوں لیکن قرآن پر اس شرع کو نہیں مانتا، اس تشریح کو نہیں مانتا، اس بحث کو نہیں مانتا. بس یہ بات اس نے اس کو رٹا دی. اب کیا ہوا کہ عالم نے جب اس بچے کو بادشاہ کے حوالے کیا، کہنے لگا تیرا بیٹا عالم بن گیا ہے. اب وہ بادشاہ نے اعلان کر دیا کوئی ہے میرے بیٹے سے بات کرنے والا، کوئی ہے میری اس فرزند سے بات کرنے والا. اب علماء آنے شروع ہو گئے. علماء نے قرآن پڑھا، وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا. علماء نے حدیث پڑھی، وہ کہنے لگا اس مفہوم کو میں نہیں مانتا. علماء نے بڑا ایسے سمجھی ہے نا کہ ایک عالم نے خطا اجتہادی کی بات کی اور اس نے کہا کہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی صاحب نے یہ لکھا ہے، تو آگے سے وہ بچہ جمہورہ کہنے لگا میں نہیں مانتا. انہوں نے کہا کہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب نے یہ لکھا ہے، وہ بچہ جمہورہ پھر بول اٹھا، کہنے لگا میں نہیں مانتا. کہا کہ سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب غزالی زمان نے یہ لکھا ہے، کہنے لگا میں نہیں مانتا. کہا کہ بہار شریعت میں یہ لکھا ہے، کہنے لگا نہیں اس کی بھی میں نہیں مانتا. کہا کہ اعلیٰ حضرت نے یہ لکھا ہے، کہا نہیں یہ سکالر تو اچھے ہیں، صدی یا 1.5 صدی کی بات ہے، ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، اس سے اوپر جاؤ. وہ چلتے چلتے مجدد پاک سے ہوتے ہوئے وہ عالم دین سیدنا صدیق اکبر تک پہنچ گئے کہ سیدنا صدیق اکبر نے یہاں پر باغ فتح کے معاملے کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا ہے. تو آگے سے جواب آیا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. بس اس عالم دین نے جب بادشاہ کے دربار میں بادشاہ کے لڑکے کو یہ بات کہتے ہوئے سنا میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، وہ بزرگ جو تھے وہ نبض شناس تھے، وہ سمجھنے والے تھے، انہوں نے اس بات کو اس پر پختہ کیا کہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے، تاکہ یہ کہتا رہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. پختہ کرتا گیا کرتا گیا کرتا گیا، ایک چیز کا انکار، دوسری کا انکار، تیسری کا انکار، چوتھی دلیل کا انکار، پنجویں کا انکار، چھٹی کا انکار، 10 12 14 15 20 ساری دلیلوں کا انکار کر دیا. تو اس بزرگ نے اشارہ کرتے ہوئے جلدی سے کہا وہ تیرا باپ بیٹھا ہے. وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا. بزرگ عالم دین وہ مسکرا کر کہنے لگے بادشاہ سلامت تجھے مبارک ہو، تیرا بیٹا کہتا ہے میں تو اپنے باپ کو بھی نہیں مانتا. بس اہل سنت کے خلاف غداری کرنے والے، خطا اجتہادی کو کفر، شرک اور خطا اجتہادی کو گستاخی کہنے والے، اور خطا اجتہادی پر کلام کرنے والے، خطا اجتہادی کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کرنے والے اور کہنے والے نہیں میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، اپنے نسب کو چیک کریں، اہل سنت سے خارج ہو چکے ہیں.